وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج نماز عشاء کے بعد کچھ دیر تک دین کی کچھ ایسی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جن باتوں کو سن کر سیکھ کر یا اگر سیکھی ہوئی ہوں تو ان کی یاد دہانی سے ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں اصلاح ہو، ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی میں ترقی ہو، اور ہماری اور آپ کی معاشرتی زندگی میں سدھار پیدا ہو سکے. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی ہے، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے مختلف حقوق کا تذکرہ کیا ہے. آپ اور میں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی عبادت یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ہمارے جو معاملات اس دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہیں، ہمارے جو معاملات اس دنیا کی دیگر مخلوقات کے ساتھ ہیں، ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں، اور خود انسانوں میں بھی ہمارے اور آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا خاندان کے دیگر رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، یا ان کی اولاد، یا ایسے ہی عام انسان ہیں، سماج کے دوسرے انسان، حتیٰ کہ ان میں سے وہ جو ہمارے اپنے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، اور وہ بھی جن سے کسی وجہ سے ہماری ناراضگی ہے، جن کو ہم دشمن کہتے ہیں یا وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں، اب یہ سارے معاملات چاہے بندے اور رب کے درمیان کے ہوں، یا بندے اور بندوں کے درمیان ہوں، یا بندے اور دنیا کی دیگر مخلوقات کے ساتھ معاملات ہوں، ان سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا،
ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اصل میں یہی بندگی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم عام طور پر عبادت کا ایک معنی ہم جانتے ہیں، وہ ہے بندے اور رب کے درمیان کے معاملات۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ سارے بندے اور ہمارے رب کے درمیان کے معاملات ہیں، تو ہم ان کو عبادات کہتے ہیں۔ یقیناً یہ عبادات ہیں، لیکن یہ عبادات معاملات کے مقابلے میں کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے اور رب کے درمیان کی چیزوں کو ہم عبادات کہتے ہیں، اور بندے اور بندوں کے درمیان یا بندے اور مخلوقات کے درمیان کے جو مسائل ہیں ہم ان کو معاملات کہتے ہیں۔ لیکن عبادت کا جو مقصد اللہ نے بتایا، جو عبادت زندگی کا مقصد بتایا، عبادت کا وہ معنی ہماری عبادات کو بھی شامل ہے، ہمارے معاملات کو بھی شامل ہے، اور ہماری اور آپ کی جو اس دنیا کے اندر بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جہاں رہیں، جیسے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایک طرف عبادات ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ہیں، اور دوسری طرف بندے اور بندوں یا مخلوقات کے درمیان کی چیزیں جن کو ہم معاملات کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک انسان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو حقوق کہے جاتے ہیں۔ حق، اللہ کا حق یا اللہ کے حقوق، بندوں کا حق یا بندوں کے حقوق۔ ہم اللہ کے حقوق کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی ادائیگی ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ میں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادات فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ عبادتیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، اس کی بندگی کریں اور اسی کی بندگی کریں۔ ایک تو بندگی کرنا اس کا حق ہے، اور صرف اسی کی بندگی کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہیں، ان معاملات میں بھی اسلامی شریعت نے کچھ چیزوں کو واجب اور فرض کے درجے میں رکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو مستحب کے درجے میں رکھا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حق ہے، شوہر پر بیوی کے کچھ حق ہیں جو فرض ہیں، ادا کرنا پڑے گا شوہر کو۔ ایسے ہی بیوی پر شوہر کے کچھ حق ہیں، ہر حال میں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے۔ والدین کے کچھ حق ہیں اولاد پر، لازمی طور پر اولاد ان حقوق کو ادا کرے، اور اولاد کے کچھ حق ہیں جو والدین پر عائد ہوتے ہیں، بحیثیت والدین وہ لازماً اس کا خیال رکھیں۔ اپنے بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، اپنے بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمارے اور آپ کے رشتے ناتے رشتے داروں کے حقوق ہیں، ہمارے اور آپ کے جو چاہنے والے محبت کرنے والے ان کے حق بنتے ہیں۔ مہمان اگر آتا ہے مہمان کا حق ہے، آپ سے اگر کوئی معاملہ کرتا ہے تجارت لین دین کا، وہ گاہک ہے، آپ بیچ رہے ہیں، یا آپ گاہک ہیں وہ بیچ رہا ہے، ہر دونوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق واجب قرار دیے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو، اللہ کی بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ ہے کہ تمہارا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، تمہارا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی ٹھیک چلنا چاہیے، بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی ٹھیک چلنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے اگر یہاں کی جاندار مخلوقات کے ساتھ ہے، کتے، بلی یا دیگر پرندے وغیرہ، ان کے ساتھ معاملہ یہاں بھی ٹھیک چلنا چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ٹھاک چلنا چاہیے۔ یہی اصل میں تمہاری بندگی، یہی اصل میں تمہاری بندگی ہے۔
وہ یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ سادہ الفاظ میں کیسے کہیں گے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ میری بیوی کے ساتھ میرا اچھا سلوک ہے، وہ میری محبت کا اظہار بھی ہے، میری اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ میرے رب کی بندگی بھی ہے۔ یہ بیوی اپنے شوہر کا حق برابر ادا کرتی ہے، جو بھی واجبات فرائض ان کا خیال رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے وہ سماج اور معاشرے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو، وہ حق بھی ہے، محبت بھی ہے، وہ اس کی سماجی ذمہ داری بھی ہے، اور بیک وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ اسی لیے آج جو بات اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بندوں کے جو حقوق ہیں یا بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اللہ کے حقوق کا معاملہ ہم نے سمجھا، لیکن یہ جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، مخلوقات کے ساتھ معاملات ہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس کے ساتھ انسان کے جو معاملات ہیں، اس معاملے میں ہمارے سماج میں جو کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کے محرکات اور اسباب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ان میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے حقوق کو صرف حق سمجھا ہے، اللہ کی بندگی نہیں سمجھی۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے بزرگ ملیں گے، بہت ساری خواتین ملیں گی، وہ نمازی ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، عبادتوں میں ان کا کوئی جواب نہیں، عبادتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عبادتوں کی اتنی حفاظت کرنے والے مرد، عبادتوں کی اتنی حفاظت کرنے والی عورتیں جب اپنے خاندان قبیلے کے افراد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ان کے معاملات میں بڑی گڑبڑ نظر آتی ہے، بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے، بڑی حق تلفی نظر آتی ہے، بڑی کمی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کو عبادت سمجھا ہے، لیکن معاملات میں وہ جو اللہ کی بندگی عبادت کا حصہ ہے اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ میں معمولی جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں تو یہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک میری انسانیت بھی ہوگی، مجھے اجر و ثواب بھی ملے، لیکن اللہ کی بندگی وہاں بھی ہے، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اگر جانور کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ یہ جو بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے بڑی اہم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، بڑی عبادت گزار ہے اللہ کے نبی، بڑی اچھی ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، صوامہ قوامہ، روزے دار ہے، لمبے لمبے قیام کرتی، اچھی عورت ہے، عبادتوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے عورت جہنم میں جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو عبادتوں میں پوری تھی نا، یہ کیسے جہنم میں چلی؟ کہا اس لیے کہ یہاں بھی بندگی کا تقاضا تھا جسے اس نے پورا نہیں کیا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق واجب کیا تھا اسے اس نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اسی بنیاد پر اس کی تنبیہ فرمائی۔ بھائیو، جو پہلی بات آج کے اس درس میں آپ کے سامنے میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حقوق کا معاملہ، یہ حقوق جو ہمارے پاس پامال ہوتے ہیں، آج آپ پوچھ لیں، ہم شاید نمازوں میں پورے ہوں، روزے پورے رکھتے ہو، فرائض کی حد تک بات کر رہا ہوں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہوں گے، روزے پورے رکھتے ہوں گے، حساب کتاب سے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، زندگی میں ایک مرتبہ حج اللہ نے استطاعت دی ہے تو کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کرتے ہوں گے، لیکن عبادتوں سے ہٹ کے معاملات پہ آئیں، کیا ہم نے اپنے والدین کے پورا حق ادا کیے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کا پورا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے بیویاں کی حیثیت سے ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے شوہروں کا حق پورا ادا کیا؟ یا ہم مرد حضرات اپنی بیویوں کے حقوق برابر ادا کر پائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، اور اگر ہم دیکھیں سچائی کیا ہے معلوم ہے، میں اپنی ہی بات کروں تو مان لیں اگر میں اپنے بیٹوں یا بچوں کے حق میں اچھا باپ بن جاتا ہوں، اکثر میں اپنے والدین کے حق میں اچھا بیٹا نہیں بن پاتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے حق میں بہت اچھا بچہ ہوں، بہت ان کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اپنی اولاد کے حق میں کامیاب باپ نہیں بن پاتا ہوں۔ بسا اوقات بعض لوگ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد دونوں کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن ماں باپ کا لحاظ رکھنے کے چکر میں بیویوں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو بیویوں کے لیے بڑے اچھے شوہر ہیں، لیکن بیویوں کے حق ادا کرنے کے نام پہ ماں باپ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، میرا گھر، میرے اپنے رشتہ دار، لیکن میرا پڑوسی،
میرے پاس کام کرنے والا میرا ماتحت، یا میری دکان تک آنے والا میرا گاہک، یا میں کسی کے پاس کام کر رہا ہوں تو میرا مالک میرے اوپر جو رہتا ہے، میں ان کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ لوں تو بڑا خلل، بڑی کمی، بڑی کمزوری پائی جاتی۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھلا دیا، یہ ہم نے توجہ نہیں دی کہ یہ بھی ہماری بندگی کا باب ہے، یہاں بھی اللہ کی بندگی ہم کو کرنی۔ ہم حق ادا کر رہے ہیں تو حق دے رہے ہیں، وہ ہمارا حسن سلوک بھی ہے، ہماری شرافت بھی ہے، ہماری انسانیت بھی ہے، اور ان سب سے پہلے ہماری اللہ کے لیے بندگی بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی یہاں بھی کر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ پہلی بات ہے جس کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھیں، جیسے اللہ کی عبادتوں کو ہم عبادت اور بندگی سمجھتے ہیں، معاملات کا بھی یہ پہلو ضرور دیکھیں کہ ان معاملات میں بھی بندگی کا ایک حصہ ہے، بندگی کا ایک دائرہ ہے۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں، حقوق ہی کے بارے میں دوسری بات جو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھو حقوق کے سلسلے میں ایک بڑی کوتاہی، کمزوری جو ہم سے ہوتی ہے وہ کیا؟ ہم اپنی نئی نسلوں کو ان حقوق کی تعلیم نہیں دیتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین میں سے کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ پر والدین کا کیا کیا حق ہے، آپ کے بڑوں کا کیا حق ہے، آپ کے اساتذہ کا کیا حق ہے، آپ کے پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ موٹی موٹی ایک دو باتیں تربیت کے باب سے موٹی موٹی باتیں کہہ دیں کہ ان کو ایسا نہیں کہتے، ان کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، موٹی موٹی باتیں سکھائی ہوگی، لیکن جیسے حقوق کے بارے میں بچے بڑے ہوتے جائیں، ظاہر بات ہے چھوٹے بچوں کو لحاظ نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں یہ حقوق بتانا کہ بیٹا ایک مرد کی حیثیت سے تم پر اتنے لوگوں کے حقوق یہ واجب ہوتے ہیں، اے بیٹی ایک عورت کی حیثیت سے تجھ پر فلاں فلاں کے یہ حق واجب ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے سماج میں حقوق کے بارے میں تعلیم دینے کا کوئی ماحول ہے؟ نہیں ہے، افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری دینی تربیت میں اذکار کی ہم تعلیم دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آداب سکھاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم حقوق سکھائیں، جیسے عبادات سکھاتے ہیں نا، نماز سکھاتے ہیں، بچے سے روزہ رکھواتے ہیں تو روزے کے آداب سکھاتے ہیں، طہارت کرنے کے آداب، دعائیں سکھاتے ہیں، حقوق کا معاملہ بھی ہمیں سکھانا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے چھوٹے بچے ہوں گے تو صرف نمبر گنانے پڑیں گے کہ مثال کے طور پر بیوی کے 5 حق ہیں، شوہر کے 6 حق ہیں، کچھ ایسا گنانا پڑے گا، موٹی موٹی باتیں۔ بچہ ذرا اور بڑا ہو، ہر حق کی تفصیل کرنی پڑے گی ان کی عمر کے حساب سے، لیکن حقوق کی تعلیم ہونی چاہیے، ہماری تربیت میں اس کو داخل ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدوں میں چلنے والے مکاتب، ہمارے اور اپنے گھروں میں ہونے والی تربیت، یا چھوٹے چھوٹے جو مکتب چلائے جاتے ہیں، کئی خواتین اپنے گھروں میں ماشاءاللہ بچوں کو قرآن سکھاتی ہیں، دینیات پڑھاتی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو ہماری مائیں ہی تو اپنے خاندان، قبیلے، بستی، محلے میں پڑھاتی ہیں۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ وہ حقوق کی تعلیم دے؟ موٹی موٹی باتیں، بہت لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں، جیسے آداب سکھاتے ہیں، جیسے نماز کے احکام سکھاتے ہیں، ویسے حقوق بھی سکھائے جانے چاہیے، کم سے کم موٹی موٹی چند باتیں اگر وہ سکھائی جائیں گی تو ایک سلیم الفطرت انسان، ایک اچھے مسلمان اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ان کو یاد رکھے گا۔ اسے معلوم ہے جیسے ہی وہ اپنے والدین کے بارے میں سوچے گا، اسے پتا ہے مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں حق اپنے والدین کا ادا کرنا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی، اپنی بڑی بہن کو دیکھے گا، اپنے پڑوسی کو دیکھے گا، وہ دکان پر جائے گا، دکاندار سے کچھ لینا چاہے گا، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، بچے کو پتا ہوگا کہ حقوق کیا ہے اور کن کا اسے لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں کہ حقوق کی تعلیم دو، پھر اس کی ترغیب دو۔ ہمارے سماج میں ترغیب حقوق کے ادا کرنے کی ہم دیتے ہیں، تعلیم آج بھی حقوق کی ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کا یہ حصہ بھی پورا کرنا ہوگا، اور حقوق کیا کیا عائد ہوتے، واجب ہوتے، یہ ہماری اپنی اولاد کو ہمیں سکھانا ہوگا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان سلیم الفطرت ہے، آدمی اچھا ہے، لیکن کبھی اس نے اس ناحیے سے سوچا ہی نہیں کہ یہ مجھ پر واجب حق ہے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے فلاں آدمی کو 100 روپیہ، فلاں کو 200، فلاں کو 300 روپیہ دینا ہے، میں سلیم الفطرت انسان رہوں گا، ساری زندگی اس کا بوجھ محسوس کروں گا، کوشش کروں گا جتنا جلد ہو ادا ہو جائے،
لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کس کو کیا دینا ہے، تو میں تو مست ہی جیوں گا نا. مجھے دینا ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے، تو میں تو بڑی شان سے جیوں گا اور ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کروں گا. دیکھو آج ہمارے سماج کا جو تانا بانا بکھرتا نظر آتا ہے، محبتیں کم ہیں، جھگڑے زیادہ ہیں، تعلقات کے اندر وہ مٹھاس نہیں رہ گئی. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی حق طلب کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو خود یہ نہیں سکھایا کہ تم پر کس کا کیا حق واجب ہوتا ہے، یہ ہم نے سکھانے کی کوشش نہیں کی. یہ دوسری اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے حقوق پامال ہوتے ہیں. تیسری بات، بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس بات کو آپ اسی ترتیب سے سمجھیے جیسے اسلامی شریعت نے ہمیں سمجھایا. میرے بھائیوں، اگر میں آپ کے سامنے حقوق گناتا جاؤں نا، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں والدین کے حق کتنے، 1 2 3 4 5، مان لیجئے میں نے 10 حق گنائے یا 4 حق گنا دیے والدین کے. پھر اس کے بعد اولاد کے حق، اس کی ایک فہرست بنے گی، شوہر کے حق ایک فہرست بنے گی، بیوی کے حق ایک فہرست بنے گی، پڑوسی کے حق مزید کچھ اضافہ ہوگا. ایسے ہی اگر گناتے جائیں گے بڑی لمبی فہرست بنے گی. فہرست لمبی بنے گی اس لیے کہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حق ہیں، اور ان حقوق کی کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فہرست بڑی لمبی ہے اور آدمی کو لگتا ہے اتنے سارے حق میں کیسے ادا کر پاؤں گا. دیکھو بھائیو، قرآن و سنت کا یہ اعجاز ہے، یہ رب حکیم کی حکمتوں والی شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکمت پر مبنی شریعت ہے. ان حقوق کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن بڑا عجیب کمال آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ حقوق کچھ اتنے پیارے انداز میں فرض کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی بیک وقت سب کے حق ادا کر سکتا ہے. یہ اس شریعت کا بہت بڑا کمال ہے. آپ ایک آدمی پہ ذمہ داری ڈالیں، 1 کام 2 کام 3 کام 4 کام، آدمی کہے گا کتنے کروں گا. لیکن اگر آپ ان حقوق کو آپ ادائیگی کے مرحلے میں لا کے آزما کر دیکھنا چاہیں گے نا، اسلامی شریعت نے اتنا کمال ان حقوق کے اندر رکھا ہے کہ آدمی سب کے حق ادا کر سکتا ہے بغیر دوسرے کا حق مارے ہوئے، بغیر دوسرے کے حق میں کمی کیے ہوئے، بغیر کسی کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی کیے ہوئے آدمی آسانی کے ساتھ یہ حقوق ادا کر سکتا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے. اللہ کے نبی گھر پہ موجود نہیں تھے. ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام سلمہ تھیں. ان سے پوچھا اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی، گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ مسجد کی عبادت تو ہماری نظر میں، گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ امہات المومنین نے بتایا اللہ کے نبی گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں. کأنہم تقالوها، ایسے لگا جیسے انہیں اپنی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مقابلے میں بہت معمولی لگی، بہت کم لگی. ان کو لگا اللہ کے نبی تو نبی ہو کر اتنی عبادت کرتے، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی پڑے گی. تو ان تینوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ایک عزم کیا، ایک فیصلہ لیا. ایک نے کہا میں آج کے بعد روزانہ روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے میرا دن نہیں گزرے گا، ہمیشہ روزے سے ہی رہوں گا. دوسرے نے کہا رات بھر میں صرف نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کروں گا، سوؤں گا نہیں کبھی میں. اور تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، بیوی رہے گی، بچے رہیں گے، یہی تو جھمیلا، سارے جھمیلوں سے آزاد رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا. ان کو لگا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق بھرپور طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ ہے. وہ تو چلے گئے. اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد آئے تو ازواج مطہرات نے سارا ماجرا سنایا کہ کیا ہوا، لوگوں نے کیا سنا اور کیا فیصلہ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں سنو، تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں اور اللہ کا سب سے متقی بندہ بھی میں ہی ہوں. اسلام کے نزدیک جو مطلوب تقوی ہے وہ ایسا تقوی نہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے نام پہ بندوں کا حق مارو یا بندوں کے حق میں کمی کرو، اپنے نفس کا حق مارو، اپنی بیوی بچوں کا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میرا معاملہ دیکھو، میں عام دنوں میں، رمضان نہیں، نفل جو دن ایام ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں. میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور رات میں نماز چھوڑ کر یعنی جو ہے رات کا ایک حصہ سوتا بھی ہوں.
رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا بھی ہوں، اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری اپنی بھی بیوی ہے، میرے اپنے بھی بچے ہیں۔ یہی اصل میں طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے اس طریقے سے جو منہ موڑے گا وہ میرے راستے پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ایک سیدھا پیغام، کئی باتیں اس حدیث میں، لیکن ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اللہ کا حق کما حقہ ادا کرنے کے لیے بندوں کے حقوق چھوڑنے پڑیں گے، جسم کا حقوق حق چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کے جھمیلے نہیں پالنے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اس شریعت کا کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کا بھی حق ادا کرتے رہیں گے، بندوں کا بھی حق ادا کرتے رہیں گے۔ اس شریعت کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ دوسرا واقعہ سنیں جو اسی سے ملتا جلتا، حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ۔ حضرت ابو الدرداء انصاری صحابی ہیں، حضرت سلمان مہاجر صحابی ہیں یا مہاجر صحابی کے حکم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا تھا تو حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کروایا تھا۔ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ابتدائی ایام تھے مدینے کے کہ حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی زوجہ محترمہ حضرت ام درداء موجود ہیں گھر میں۔ چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ دیکھ سکتے تھے، بات کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام درداء نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں، سنبھالا نہیں، اپنے بال بکھرے ہوئے، کپڑے جو بوسیدہ ہیں یا میلے ہیں، پرانے ہیں، جو بھی ہیں، یعنی عورت گھر میں ہے لیکن بن سنور کر نہیں، اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان نے پوچھا کہ یہ کیا تم نے اپنی حالت بنا کے رکھی ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ اے سلمان، جب آپ کے بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے، آپ کے بھائی کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے یا میری ضرورت ان کو نہیں، تو میں بننے سنورنے کا کس کے لیے اہتمام کروں؟ بات آئی ہے، تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں گا لیکن ایک بات بتا دوں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ سلیقہ آنا چاہیے کہ گھروں میں رہتے ہوئے، عام طور پر کچن میں رہتے ہوئے، کپڑوں میں آتی ہے وہ کھانا بنانے والا کوئی بھی بنائے، اور کئی مرتبہ دوسرے کام کاج کرتے ہوئے آتی ہے، ضرورت کے مطابق جہاں آپ کام کرتی ہیں اس کے ساتھ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کا گھر والا اگر گھر میں آپ کا شوہر ہے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، اور اگر شوہر باہر ہے، آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو کر رہیں۔ ازدواجی زندگی میں محبت اور مضبوطی لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں جو انتشار ہے نا میاں بیوی کے جو مسائل، اس کے پیچھے ایسی دو طرفہ، مردوں کی طرف سے بھی غلطی، مردوں میں بھی بہت سارے ایسے، نہ لباس کا خیال، نہ اپنی شکل و صورت کا خیال، نہ اپنے بالوں کا خیال، نہ اپنے جسم یا اپنے منہ سے آتی بدبو کا خیال، مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرف سے بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے میں وہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا سماج ایسا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کسی اور اپنے رشتہ دار، کسی پڑوسن یا کسی اپنے خاندان کی خاتون سے ملنا جانا چاہیں، بن سنور کے جاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو وہی پراگندہ حال و بال۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت جو آداب سکھاتی ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں۔ بہرحال بات میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو دیکھا، ام درداء کو دیکھا تو پوچھا تو ام درداء نے وجہ بتائی، کہا کہ ابو الدرداء میری طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، تو پھر میں کس کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کروں؟ خاموش رہ گئے حضرت سلمان۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو الدرداء واپس آئے، دیکھا گھر میں بھائی آئے ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، گئے اپنے گھر کے اندر جو بکری اکری تھی اس کو ذبح کیا، کھانا ہونا تیار کروایا اور کھانا لگا کر حضرت سلمان سے کہا کہ آؤ بسم اللہ کھاؤ۔ حضرت سلمان نے کہا چلو تم بھی شریک ہو جاؤ میرے ساتھ۔ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا نہیں، میرا روزہ ہے، یہ نفل روزے کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے، رمضان کا مہینہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، جب تک روزہ چھوڑ کر، روزہ توڑ کر میرے ساتھ شامل نہیں ہوگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب انہوں نے اصرار کیا، ابو الدرداء نے روزہ چھوڑا اور کھانا کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد رات ہوئی، دونوں بستر پر لیٹے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت ابو الدرداء کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے ان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا کہ لیٹ جاؤ، ابھی سو جاؤ۔
رات کا آدھا حصہ گزرا، حضرت ابو دردہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت سلمان نے پھر ہاتھ پکڑ کر کہا لیٹ جاؤ، ابھی لیٹو، سونے کا وقت ہے۔ پھر رات کا آخری حصہ باقی تھا، حضرت سلمان بھی اٹھے، ابو دردہ کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر کہا اب اٹھو، چلو اب نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ دونوں نے نماز پڑھی، رات گزری، اجالا ہوا تو حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ سے کہا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کے بندے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ ان کو آرام ملنا چاہیے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی حق ہے کہ اسے آرام ملے۔ اور اس کے بعد کہا اعطی کل ذی حق حق، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یہی اصل میں اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ کو کتنے اچھے انداز میں سکھا دیا، بتا دیا، کتنے اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ سب کا حق اللہ نے رکھا ہے، تم اللہ کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کو جو آرام چاہیے اپنا بھی حق ادا کرو، تمہارے گھر آنے والے مہمان کا بھی حق ادا کرو۔ اسلام تمہیں اصل میں یہ سکھاتا ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، دیکھو حقوق کی اتنی بڑی فہرست میں، حقوق کی اتنی لمبی فہرست میں ہر حق اپنی جگہ پہ اتنا پرفیکٹ ہے، اس قدر زیادہ جو ہے جمایا ہے کہ ایک کے حق کی ادائیگی کے لیے آپ کو دوسرے کا حق مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری شریعت آپ کو دی ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس میں ہے کہ ہم ان حقوق کو سیکھیں۔ اگر ہم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ سب کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، بیک وقت سب کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں ایسا اگر ہوا کہ بیک وقت دو حق آپس میں ٹکرا گئے، اسلام نے خود اس کا انتظام کیا، سکھایا ہے کون سا حق آگے رکھا جائے گا، کون سا حق پیچھے رکھا جائے گا، کس کو چھوڑنا چاہیے، کس کو اپنانا چاہیے۔ اسلام نے یہ سکھا دیا ہے ہم اور آپ کو۔ یعنی اتنی لمبی فہرست میں کبھی ٹکراؤ بھی اگر پیدا ہو گیا، ایک حق دوسرے حق سے ٹکراتا نظر آتا ہے، میں یہ کروں کہ وہ کروں، اسلام وہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک مرد پر جو ذمہ داریاں ان پر، اگر حالات تقاضا کریں تو واجب اور فرض ہو سکتا ہے جہاد، اور اگر حالات تقاضا کریں تو مستحب درجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ موقع کون سا تھا؟ یہاں مسلمانوں کی تعداد، پوری تعداد میدان جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں جہاد اس صحابی کے حق میں مستحب تھا، واجب فرض نہیں تھا، مستحب تھا کہ کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ احی والدات، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ بیمار اور بوڑھے والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذهب ففيهما فجاهد، جاؤ جا کر وہاں محنت کرو، وہاں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ کیا مطلب؟ اب یہاں آدمی کی دونوں خواہش ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف اللہ کے نام میں جہاد ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا بیک وقت دونوں نہیں نبھائے جا سکتے، تو یہاں اسلام بتاتا ہے جب جہاد فرض عین کے درجے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، تم آ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ بڑی پیاری شریعت ہے، اتنی لازوال بے مثال شریعت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اپنا نام فلاں جہاد فلاں معرکے میں نکلنے کے لیے لکھوا دیا ہے، اب میری بیوی حج کے لیے نکلنا چاہتی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اپنا نام وہاں لکھوا لیا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں، اور ادھر یہاں میری بیوی حج پہ نکل رہی، عورت محرم کے ساتھ ہی سفر کر پائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ٹھیک ہے تم نے نام لکھا لیا، وہاں سے نام ہٹا لو، اپنی بیوی کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ کب ہے؟ جب جہاد فرض عین نہ ہو تو اللہ کے نبی، اسلام نے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی واجبی فرض درجے کا حکم ہے اور ماں باپ یا کوئی اور رشتہ دار اس سے آپ کو روک رہے، اللہ کے نبی نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مخلوق کے حکم کو نہیں مانو گی۔ اللہ نے بڑی واضح تقسیم رکھی ہے۔ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائیوں، حقوق ادا نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں آخر کس کس کا حق ادا کریں گے، ہم سوچتے ہیں نا کس کس کا حق ادا کریں گے۔ اسلام بتاتا ہے سب کا ادا کرو گے۔ شرط کیا ہے؟
شرط یہ ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات کو سیکھو جو تمہیں حقوق بھی بتلاتے ہیں، اور وہ تعلیمات ان حقوق کے ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلاتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ تم سیکھو کیا حقوق ہیں، کب ادا کرنا ہے، کیسے اس کا طریقہ ہے۔ یہ اگر سیکھنا شروع کر لو گے تمہاری اپنی زندگی میں حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بات لمبی نہ ہو اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عام طور پر جو انسانوں کے حقوق ہم پر ہے، والدین ہو، اولاد ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، چچا ہو، پھوپھی ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، دادا ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادی ہو، یا پھر ہمارے اور آپ کے آگے رشتہ دار، چچا اور چچا کے بچے وغیرہ وغیرہ، خاندان قبیلے کے اپنے، یا پڑوسی ہوں، یا پھر یہ کہ بستی محلے کے، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کے دوسرے مسلمان مرد پر، ایک عام مسلمان عورت کے دوسرے مسلمان عورت پر حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارے حقوق بتائے ہیں ان میں 2 قسم کے حق ہیں، یاد رکھنا۔ ایک تو حقوق کی وہ فہرست جو ہم اور آپ کو دینے ہیں، یعنی کرنا ہے، جیسے والدین کی خدمت کرنا، والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کا نان و نفقہ اٹھانا، ان کی فرما برداری کرنا جب تک وہ نیکی کے دائرے میں رہ کر حکم دے، اور ایسے ہی اولاد کی اگر بات کریں، اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا، ان کی اپنی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی بہتر نشو و نما کی فکر کرنا، یہ حقوق کی فہرست۔ ایسے ہی ہر ایک کے بارے میں حقوق جو ہمیں کرنے ہیں، سب کے بارے میں۔ آپ یہ بات یاد رکھو کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان حقوق کو ادا کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے، اور اگر ان حقوق میں کمی ہوتی ہے تو آدمی حق مار کر اللہ کے پاس گنہگار ہوتا ہے۔ وہ بچوں کا بھی مجرم ہے، وہ والدین کا بھی مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک بڑے ہی مضبوط ہٹے کٹے نوجوان کو دیکھا جو چلا جا رہا تھا، تو صحابہ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض نے اس نوجوان کو دیکھ کر کہا، بڑا مضبوط نوجوان ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ فی سبیل اللہ نکلا ہوتا، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا، پہلوان ہے، میدان میں خوب کام آئے گا۔ تو وہی بات صحابہ نے کہی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ بندہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ حلال روزی کمائے، خود کھائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، اپنے والدین کو کھلائے، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک سکے، اس کا اس راہ میں نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی نظر میں یہ حقوق جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے والدین کے، اپنے اولاد کے، یہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فی سبیل اللہ، اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی خود کمانے کے بجائے ناکارہ بن کر بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، اللہ کے نبی نے کہا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کر کے ان کو ضائع کر دے۔ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ پر کس کا کیا حق ہے، آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں، تھوڑا سا میں اس معاملے میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ کھل کر بھی بولنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، وہ مختلف قسم کے کورسز کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ نے ایک میدان میں مہارت پیدا کی ہے تو آپ وہی روزی روٹی بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میڈیکل کی لائن میں ہی کما سکتا ہے اچھے طریقے سے، انجینئر اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی کر سکتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر اگر ہے تو وہ ٹیکنیکل لائن میں ہی کچھ کر پاتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے اپنے معیار اور آپ کے اپنی پسند کے مطابق نوکری نہیں ملے گی تو 6 سال 8 سال تک آپ بے روزگار رہیں گے؟ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے یہ۔ نوجوان جب بڑا ہو جائے اسے خود کفیل ہونا چاہیے، بلکہ اس قدر زیادہ اسے صاحب استطاعت ہونا چاہیے کہ وہ خود کفیل رہ کر دوسروں کا بھی بھلا کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کا جو مطلب لکھا ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عام مرد کو اتنا کم از کم کمانا چاہیے کہ اپنے لوگوں پہ کھلانے کے بعد دوسرے کچھ لوگوں کو دینے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہزار بہانے ہیں، لیکن ہم رکے ہوئے، بسا اوقات ان کی نیت میں خلل نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی قسم کے ان کے اندر جو ہے جذبہ ہے کہ وہ کمانا نہیں چاہتے، نہیں، بہت سارے نوجوانوں کے اندر جذبہ سچا ہے لیکن طریقہ غلط ہے نا۔ آپ انتظار کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو محنت کر کے آپ کو اپنا لانا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ آپ اگر کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، ایک بات۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک طرح سے جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، مرد کی قوامیت، مردانگی، عورت پر جو قوامیت ہے نا، وہ قوامیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک مرد کما کر اپنے پیسے سے گھر سنبھالتا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد کی قوامیت کا بڑا گہرا تعلق اس کی اپنی کمائی اور اس کے خرچ سے ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنے سماج میں بعد میں پہلے اپنی بیوی کی نظر میں اپنی وقعت گواتے ہیں، اپنے بچوں کی نظر میں اپنی وقعت گواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کما سکتے ہیں، لیکن طبیعت جی چراتا ہے یا مزاج ان کا گھبراتا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں شادی بیاہ کے بعد اپنے سسرال پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، برا نہ سمجھیں، مقصد آپ پہ طنز کرنا نہیں، آپ پہ کسی قسم کے کمنٹ پاس کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو یاد دلانا ہے کہ اسلام نے آپ کو کیا مقام دیا، قوام بنایا۔ محنت کرو، اپنے بل پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی بات کرو، کوشش کرو، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ میں نے کہا حقوق کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ سب کے جو حق آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور حقوق کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوسروں کے مال جان، ان کی عزت و آبرو اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں ناحق ان میں سے کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ کسی بھی انسان کا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے نزدیک قابل احترام ہے، یا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ حقوق کے باب میں یہ دوسرا اہم پہلو ہے کہ ناحق کسی کے مال، کسی کی جان، کسی کے اپنی عزت و آبرو پر آپ کی طرف سے کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ آپ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ ہماری وجہ سے کسی مال کا ایک پیسے کا نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کی عزت پر بات نہ آئے، ہماری وجہ سے کسی آدمی کی جان، اس کے خون پر بات نہ آئے۔ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے سماج میں عزت و آبرو کے سلسلے میں پیمانے بڑے ہیں۔ بڑے گھرانے کا اگر کوئی واقعہ ہو، مان لے کوئی عزت و آبرو کا کوئی مسئلہ بڑے کسی گھرانے میں ہو گیا، لوگ اس کو چھپانے کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ نہیں، بس بند کرو، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، دباؤ۔ وہی کسی غریب مسکین کے گھر کی عزت و آبرو ہو، بازار میں اچھالنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، کتنے دھڑلے سے ہم فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، آگے بھی بڑھا دیتے ہیں، مجلسوں میں کمنٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کو آپ کو اپنی عزت سمجھنی پڑے گی، اس کے مال کو ویسے حرام سمجھنا پڑے گا جیسے اپنے مال کو آپ دوسرے کے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی عزت و آبرو کے سلسلے میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے، آپ کو بھی اتنا ہی زیادہ دوسرے کے مال، اس کی جان اور اس کی عزت و آبرو سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ یہ اس کا حق ہے،
اس مسلمان کا حق ہے کہ آپ کی طرف سے وہ مأمون رہے، مطمئن رہے، محفوظ رہے، اسے کسی قسم کا خدشہ نہ ہو۔ میں آپ سے ملوں تو مجھے اطمینان رہے کہ یہ بھائی مجھے میری عزت، میرا مال، میری جان اور میری کسی بھی چیز کے سلسلے میں اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ یقین ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے حق مسلمان کا، یہ ہے حقوق ادا کرنے کا مطلب۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیے، اس باب میں آ کر اگر دیکھیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، قرض لے لیا تو پریشان کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہے، کس کس طریقے سے لوگوں کو نہیں ستاتے ہیں، کیسے کیسے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ بہت سارے تو ہاتھ کبھی نہیں لگاتے لیکن زبان سے کبھی نہیں بخشتے۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن میری زبان سے کوئی نہیں بچا، بستی، محلے، خاندان، قبیلے سب لوگ میری زبان کی زد پر۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، کئی بار ہاتھ کی مار جلدی ختم ہو جاتی ہے، زبان کی مار بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے سامنے والے کی۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ سامنے والے کے حقوق کا خیال رکھیں، یہی تو اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے ادا کرنے والے حقوق ہوں یا حق تلفی یا زیادتی کرنے کے بعد ان سے بچنے کی بات ہو، ان دونوں کا خیال رکھنا ہی اصل میں بندوں کے، مسلمانوں کے، انسانوں کے، مخلوقات کے حقوق ادا کرنے کا مطلب ہے۔ اور اگر اس کا خیال رکھیں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں گے، اللہ کے اچھے بندے بنیں گے، ثواب خوب کمائیں گے، اور دوسرے نمبر پر صحیح معنوں میں نبی کے امتی اور وارث بن پائیں گے۔ نبی ایسے ہی نہ تھے، آپ کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف ناحق نہیں پہنچی، آپ کی وجہ سے کبھی آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ناحق آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ نبی کے سچے اور اچھے امتی بنے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں اتنا پیارا انسان بن جاؤں کہ میری ذات اور میری زبان سے سب کے حقوق ادا ہوتے ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، ساری دنیا مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگی۔ آپ کو کوئی بڑا فارمولہ لانے کی ضرورت نہیں، آپ اسلامی تعلیمات کا پیکر بن جائے، ساری دنیا آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگی۔ دوست تو دوست ہے، دشمن بھی پیچھے کہے گا ٹھیک ہے میری کسی معاملے میں بنتی نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آدمی بڑا سالڈ ہے، بہت با کمال آدمی ہے، بڑا صحیح آدمی ہے، بندہ بڑا صحیح ہے، یہ لوگ کہیں گے، آپ کا دشمن کہے گا ٹھیک ہے میرا جھگڑا ہو گیا، میں ناراض ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے میں کہوں گا کہ مجھ سے جھگڑا ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح، ہو سکتا ہے میں صحیح، لیکن وہ اس معاملے میں غلط بھی ہوگا، باقی معاملات میں بندہ واقعی مثالی بندہ، دشمن کہے گا آپ کا۔ آج اصل میں ہماری اور آپ کی دینداری کا امتحان عبادتوں کے ساتھ یہ معاملات کے باب کا امتحان ہے، جس میں ہم اور آپ بہت حد تک ناکام نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہاں اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھو کہ کہاں اسلام کی سکھائی ہوئی اتنی پیاری تعلیمات اور کہاں ہمارے اور آپ کے صبح و شام کے معمولات اور معاملات۔ کیا ہمارے اور آپ کے معاملات میں اسلام کی وہ تعلیمات نظر آتی ہے؟ وہ مٹھاس، تعلقات میں وہ خوشبو، وہ اس کے اثرات ہمیں کبھی ملتے ہیں؟ نہیں مل پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے اس بات کو اتنی اہمیت دی نہیں جتنی اسلام نے اہمیت دی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن سمیٹنے سے پہلے بطور یاد دہانی کہ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو کچھ باتوں کی وصیت اور کچھ باتوں کی نصیحت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، جس میں تم میں سے جس کسی آدمی کے پاس ظلم ہے، یعنی تم نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہوا، حق تلفی کی ہوئی، حق مارا ہوا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ آج کے آج اپنے آپ کو اس سے آزاد کروا لو، اس لیے کہ اگر اس حق سے آزاد ہو کر نہیں گئے تو روز قیامت تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس دینار و درہم نہیں رہ جائیں گے، وہاں تو پھر حسنات یعنی نیکیوں کی صرف تجارت ہوگی، دینے کے لیے وہاں معافی بھی نہیں ہوگی اور دینے کے لیے وہاں دولت اور پیسہ بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف تمہاری نیکیاں رہیں گی جو تمہیں دوسرے کو دینی پڑے گی۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے یہی بات سکھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مفلس وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ، دینار و درہم جس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نمازیں، بڑا صدقہ و خیرات اور بڑے روزے لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔
नेकियों के पहाड़ लेकर पहुंचेगा, लेकिन आएगा इस हाल में कि किसी को गाली दी होगी, किसी पे नाजायज बेजा बुला वजह इल्जाम लगाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा। अल्लाह ताला के पास छुटकारा ऐसे नहीं मिलेगा। नबी ने फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि दो, जो हक तलफी करके आए हो यहां दो। अब देने के लिए कुछ नहीं तो क्या होगा? अल्लाह ताला कहेगा ठीक है कुछ नहीं तो अपनी नेकियां उठा कर दो। वो जो नेकियों के पहाड़ लेकर आए थे, बड़ी नमाजें, बड़ी ज़कात और बड़ा सदका और खैरात और बड़े रोजे, वो एक एक करके थोड़े थोड़े करके हकदारों को दे दिए जाएंगे। नबी ने फरमाया सब लोगों को देकर भी अभी इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगे, हकदार अभी बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला कहेगा अब का देने के लिए कुछ नहीं, अब उनका बोझ हल्का करो, जो हकदार है उनके गुनाह लेकर इसके सर पे डाले जाएंगे, इसके सर पे डाले जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जो नेकियों के पहाड़ लेकर आया था, आखिरे कार अंजामे कार सारी नेकियां देकर दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने सर लेकर जहन्नम में जाएगा। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस ये है। देखो भाइयों, एक जाबिता याद रखो, हक तो देना ही पड़ेगा, हक तो देना ही पड़ेगा, या तो यहां दो या वहां दो, इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं। तीसरा एक ही रास्ता हो सकता है कि वो बंदा माफ कर दे, वो बंदा कहे ठीक है मुझे नहीं चाहिए मेरा हक, चाहे दुनिया में कह दे, वो मुमकिन है कह दे दुनिया में, या फिर आखिरत में कह दे, और आखिरत में इसकी उम्मीद किसी से नहीं। कोई नहीं कहेगा आखिरत में कि ठीक है मैं अपना हक छोड़ता हूं, वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा। इसलिए हक या तो यहां देना है या वहां देना है। क्या यह अक्लमंदी नहीं कि वहां देने के बजाय आज हम यहां देकर आजाद हो जाएं? यही असल में हम और आपको कोशिश करनी चाहिए। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर हम और आप पढ़ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में कितने हसास थे, कितना अल्लाह के नबी इसका लिहाज रखते थे। अंदाजा लगाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सवाद इब्न गज़िया, इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह रिवायत नकल की और शेख अलबानी ने इसे हसन करार दिया। इस वाक़ये को अल्लाह के नबी एक जंग में सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, सफ़ें सीधी करो, अल्लाह के नबी कह रहे थे जंग में, मैदान जंग में। सवाद इब्न गज़िया सबसे थोड़ा आगे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोटा सा तीर यानी छड़ी थी जिससे अल्लाह के नबी सबको दुरुस्त कर रहे थे। सवाद इब्न गज़िया थोड़ा सा सबसे बाहर निकले हुए थे। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर या उनके पेट पर लकड़ी रखी और उनको पीछे ढकेला का, इस तभी या सवाद, ऐ सवाद इब्न गज़िया ठीक से खड़े हो जाओ, सही से सब में खड़े हो जाओ। अल्लाह के नबी ने जो किया इसमें कोई गलती थी, इसमें कोई ज़ियादती थी? कमांडर की जो जिम्मेदारी वही तो निभा रहे थे। लेकिन सवाद इब्न गज़िया ने कहा लक़द आज़ैतनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ दे दी। सुभान अल्लाह। सवाद इब्न गज़िया ने कहा अल्लाह के नबी लक़द आज़ैतनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने मुझे तकलीफ दे दी। और अगला जुमला कहा अक़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे अभी बदला चाहिए। सुभान अल्लाह। भाइयों देखो, ये नबी है जो हमें सिखाता है कि दीन पे अमल कैसे किया जाता है। साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर तभी के तब उतार दी, चादर ओढ़े रहते थे, चादर उतार दी और सवाद इब्न गज़िया से कहा कि आओ सवाद, अपना बदला मुझसे यही ले लो, अभी के अभी ले लो। सुभान अल्लाह। हज़रत सवाद इब्न गज़िया ने क्या किया? अल्लाह के नबी से चिमट गए, अल्लाह के नबी से चिमट गए, कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम बदला लेने की कोई बात नहीं थी, बस दिल में ख्याल ये आया अभी मैदान लग रहा है, अभी मारका शुरू होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका हो या आखिरी जंग हो। चाहता ये हो कि दुनिया से जाने से पहले आपके जिस्म से मेरा जिस्म एक मर्तबा लग जाए। ये सहाबा की मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी का मेयार क्या था? आपने अपने आप को पेश कर दिया। आज हमें के बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा तो आपको याद आया होगा मैंने फुला के हक तलफी की, फुला के हक में कमी की, फुला के हक में ज़ियादती, ये तो हुआ होगा ना, याद आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे अब मैं कैसे अपने आप को उसके हक से आजाद करवाऊं। जाओ बात करो, कहो हक तलफी हुई है, मुझे माफ करो, या लो तुम्हारा हक मैं दे रहा हूं, आगे बढ़कर कहो। और इस मामले में कभी ये ना सोचो कि मैं आगे बढ़ के कहूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। नबी अपने सहाबी के सामने अपने आप को पेश करके छोटे नहीं होते। हम और आप अपने मुसलमान भाई, अपनी मुसलमान बहन के सामने छोटे हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, शैतान के धोखे में मत आओ। शैतान हमारे और आपके नफ्स को बड़ा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ताकि इस फैसले को याद रखो, हक या तो यहां दोगे या फिर रोज़े क़ियामत दोगे। समझदार हो तो यहां हक दो या अपने आप को उस हक से आजाद कर लो।
جاؤ حق آپ نے لیا ہے، واپس کہو جا کر حق میں نے لیا تھا اور میں تمہارا حق لوٹا رہا ہوں ابھی، اور اگر استطاعت نہیں تو جب استطاعت ہوگی لوٹاؤں گا، لیکن آج کے آج بتا رہا ہوں کہ تمہارا حق مجھ پر ہے۔ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤ، اگر نہیں ہے بیٹا فلاں صاحب کا حق میرے مال میں، میری جگہ میں ہے، میرے اوپر ہے، اس کا حق ادا کرو، اور اگر اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے تو جاؤ جا کر کہو کہ بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کی، حق تلفی کی، یا تمہارا کچھ لے لیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور بھائیو اگر کوئی بھائی آپ تک آئے نا، اگر آپ تک کوئی بھائی بڑھ آئے، اسے معاف کرنا سیکھو، اسے معاف کرنا سیکھو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ سوچیں گے وہ تو حق دینے آیا تھا، اب میں معافی کہاں دوں؟ اللہ کے نبی کی تربیت دیکھو، صحابہ کے اللہ کے نبی نے کیسے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ برائی کا الزام لگا، بہت بڑا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی مصطح ابن اساسہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں، حضرت ابو بکر ہی مصطح ابن اساسہ کا دانا پانی، کھانا پانی سب خرچ وہی دیکھتے ہیں حضرت مصطح کا، لیکن اس کے باوجود منافقوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا تھا، مصطح ابن اساسہ منافق نہیں تھے، صحابی رسول ہیں، اچھے مسلمان تھے، لیکن کبھی کبھار آدمی پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے، حضرت مصطح ابن اساسہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا، بڑی تکلیف ہوئی، کیسے نہیں ہوگی، میرا رشتہ دار ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں اس کو دے رہا ہوں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور میرے ہی گھر کی عزت و آبرو اچھالنے کے معاملے میں یہ شریک ہو گیا، بڑا غصہ آیا، قسم کھا لی حضرت ابو بکر نے، آج کے بعد اس پر کوئی دانا پانی بند، نہیں خرچ کروں گا، نہیں دوں گا کوئی چیز۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی۔ آج وہی نہ ہوگا ہم اور آپ کا بھی حال، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے میرا حق مارا، آج آ کر بول رہا ہے، آج آ کر اعتراف کر رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا، یہی تو کہتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری کا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ فضیلت والے ہیں یا زائد مال رکھنے والے یا فضیلت والے اور کشادگی مال میں وسعت رکھنے والے، ان کے لیے اچھا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ قسم کھا لیں کہ جو مہاجر ہیں، رشتہ دار ہیں اور فقیر ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم مت کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر تمہارا مقام اتنا اونچا ہے کہ تمہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ وہی بات جو میں نے کہی نا آپ سے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن آپ تک اگر آ رہی ہے آج کے بعد، معاف کرنا سیکھو، معاف کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کل اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ آج بندوں کو معاف کرنا سیکھو، کل بندوں کا رب آپ کو معاف کرے گا۔ آج کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کچھ پیسہ، کچھ روپیہ، لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ کھایا ہوگا، یا 2-4 تکلیف دہ جملے میرے بارے میں کہے ہو، اتنا ہی نا۔ میں آج اگر معاف کر دوں گا اور اس کے بدلے میں روز قیامت اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت نصیب کر دے، جہنم سے نجات دے دے، تو سستا ہے، مہنگا ہے سودا، یہ تو بڑا سستا سودا ہے میرے بھائی۔ کیا ہو جائے گا چند پیسے سے، کیا ہو جائے گا تسلی کے لیے 2-4 جملے، 2 گالیاں ہم دے دیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، کچھ نہیں۔ معاف کرنا سیکھو میرے بھائیوں۔ جو پیغام میں اپنی گفتگو کے اخیر میں دے رہا ہوں وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، بلکہ زیادہ بہتر ہے آج رات سونے سے پہلے اپنے متعلقین، قریبی لوگوں میں سے جس کے حق میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، ان سے رابطہ کر کے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیں، اور اگر آپ کا اپنا کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے، کھلے دل سے معاف کر کے اسے گلے لگاؤ، کھلے دل سے اس کو آزاد کرو، اسے گلے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے کے جنت دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ حقوق کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق جو ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کے سلسلے میں جو باتیں آج میں نے کہی ہیں، ان باتوں پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں، افراد میں، خاندان، قبیلے میں، اور خاص طور پہ ہماری تربیت گاہوں میں ان کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے، ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان باتوں سے جو سبق ہم اور آپ کو ملتے ہیں اپنی زندگی بھر ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا